بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شہیر ہے اور ناظرین، آج ہم قصص الانبیاء کا آدھا حصہ اور پڑھیں گے۔ پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، اور آج ہم پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت کے بارے میں اور انہیں جنت سے کیسے نکالا گیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے ذرا پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قیام، جنت اور حوا کی زوجیت۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کر رہے تھے اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمدم کی جو یہاں نظر آتی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں سہیں اور اس کا پھل اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکلنا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی، آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان یعنی بھول چوک نے ظہور کیا کہ وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی تھا نہ کہ مربیانہ مشورہ۔ شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے جنت کے دائمی قیام اور قرب الہی کے عزم میں لغزش ہو گئی اور حضرت آدم علیہ السلام و حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے۔ دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد سے حضرت آدم علیہ السلام و حوا دونوں پتوں سے سطر ڈھانکنے لگے۔ گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے باز پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود یہ حکم عدولی کیسی؟ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تالیوات کے پردے میں چھپانے کی سعی نامشکور سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب تمرد و سرکشی نہیں ہے بلکہ بربنائے بشیرت بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عفو درگزر خواستگار ہوں۔ اللہ پاک نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر حق خلافت ادا کریں۔ اس لیے باتقاضائے حکمت ساتھ ہی فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم اور اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہارے ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات حوا کے ساتھ اللہ
کہ اللہ کی زمین پر قدم رکھا، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے، اور پھر چل کر دونوں عرفات حجاز کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ اسی لیے اس میدان حج کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔ تو اگر ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ آج ہمارا حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے آج ختم ہوتا ہے، اور اگلی ویڈیوز کے لیے آپ اچھے کمنٹس کریں۔ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔